احساس دونوں میں ہے، لیکن اس احساس کا اگلا لائے عمل کیا کرنا ہے وہ ایمپتھائز کرنا ہوتا ہے. آپ اس کے شوز میں جا کے دیکھتے ہیں. آپ سمپتھی کو اور ایمپتھی کو، احساس اور احساس کے بعد اس کا رد عمل، کیا یہی ٹھیک بتا رہا ہوں سمپتھی اور ایمپتھی ہوتی ہے، ایسے تھوڑی سی مختلف ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہی تھوڑی سی ہی تhin لائن ہے. سمپتھی کے اندر جو اگلا شخص ہے نا، جو اپنے آپ کو سمپتھائز کروا رہا ہوتا ہے، وہ میک شور کرتا ہے کہ اس کو اٹینشن ملے، وہ خود مانگ رہا ہوتا ہے. ویئرز ایمپتھی، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں آپ اگلا کہہ نہیں رہا ہوتا، لیکن آپ اس کی طریقہ کار سے، آپ اس کے جیسچر سے، اس کی باڈی لینگویج سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کچھ پریشانی میں ہے. آپ جو ڈفرینس بتا رہی ہیں اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک انسان جو مانگنے والا اور دوسرا جسے ہم کہتے ہیں درویش انسان، ٹھیک ہے، سفید پوش، تو کیا آپ کہہ رہی ہیں اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہے؟ ڈیفینیشن اس طرح ہے کیونکہ اس میں ایموشنل انٹیلیجنس کا ٹچ آ جاتا ہے کہ آپ ایز اے سینئر، آپ باس ہیں یا لیڈر ہیں، یہ بہت فرق پڑتا ہے. آپ مینیجر ہیں یا لیڈر ہیں آلسو؟ یا سو اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ ایمپتھائز ضرور کریں گے، کیونکہ آپ جو اپنے ارد گرد لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو بہت کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی باڈی لینگویج سے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو یہ لڑکا یا لڑکی میرے ساتھ اتنے اچھے سے کام کر رہا تھا، کیا ہوا کہ ایک دم سے مسٹیک ہو گئی اس سے، یا وہ اپنا بیسٹ نہیں دے پا رہا. تو اس میں پھر آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کا یہ جو ویری ایلیمنٹ ہے ایمپتھی، وہ آ جاتا ہے بیچ میں. اچھا مجھے بتائیں، جو سوال میں نے شروع میں ہمایوں سے بھی پوچھا تھا، کیا یہ جو سکلز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ گھر کی تربیت سے ہوتی ہیں یا نہیں؟ انسان ان سکلز کو اپنے آہستہ آہستہ ایکسپیرینسز سے جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنے کی ضرورت ہے. میرا اگر فرینڈ ہے اور وہ کسی مجبوری کا شکار ہے تو میں صرف یہ نہ کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہاں میں سمجھ سکتا ہوں تم مجبور ہو، حالانکہ میں اس کے ساتھ اس چیز کو فیل کروں. تو یہ آپ اپنے ایکسپیرینسز سے حاصل کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے گھر کی تربیت ایسی ہوتی ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایمپتھائز کیسے کرنا ہے؟ یہ گھر سے تربیت شروع ہوتی ہے. گھر کا جو ماحول ہے اس سے زیادہ آپ سیکھتے ہیں. پھر جب تک بچے ہوتے ہیں، جب آپ ٹین ایج میں چلے جاتے ہیں نا، تو پھر گھر اور معاشرہ دونوں آپ کو سکھاتے ہیں، کیونکہ گھر کی تربیت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے آپ کو ٹل دا ٹائم آپ 12-13 سال کے، کیونکہ آپ انڈر دی بہت زیادہ سپرویژن میں ہوتے ہیں، شیلٹر میں ہوتے ہیں، پروں میں رکھا ہوتا ہے نا بچوں کو. لیکن جیسے ہی وہ ٹین ایج کی بریکٹ میں جاتے ہیں تو پھر معاشرہ ان کو سکھانا شروع کرتا ہے. تو جو یہ 12 سال کا جو عرصہ ہے بچے نے آپ کے ساتھ جو گزارا ہے، اس میں اگر آپ نے اس کو جو بانڈز ہیں، جو روٹس ہیں، وہ اتنے اسٹرانگ کر دیے کہ وہ خود ڈفرینشیٹ کر سکے کہ مجھے کون سی اسکل زیادہ سیکھنی چاہیے، تو وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں نا. جیسے آپ دیکھیں گھر کا جیسا بھی ماحول ہوگا آپ کی پتہ چل جائے گا. جیسے میں سن رہی تھی شو میں شروع کیا تھا تو ہمایوں نے کہا کہ لوگ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اونچی آواز میں ہمیشہ زیادہ تر وہ لوگ بات کرتے ہیں جو انسیکیور ہوتے ہیں، کیونکہ بات تو دونوں طریقے سے کی جا سکتی ہے، چاہے وہ غصے کی کیوں ہو، لیکن آرام سے اس کو کیسے کرنا، دیٹس آلسو اے اسکل. اچھا لیکن نورین، بہت سارے گھروں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ مجھے آبزرو کرنے کی بہت عادت ہے اور شوق بھی ہے، میں یہ دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس کا رویہ بالکل مختلف ہے. وہ بڑے اچھے، بڑے سافٹ اسپوکن، بہت ساری ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، بٹ جو بچے ہیں وہ سیلفشنس ان کے اوپر ختم ہے. حلیمہ ایک اور سینیریو ہے کہ وہ آپس میں بھی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. آپس میں بھی ڈفرینٹ، تمہارے بہن بھائی آپس میں بہت ڈفرینٹ ہے. ہاں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ہمارے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹونز جو شروع کے رکھے ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں جو سیم ہیں ہم میں. ظاہر ہے ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم سب کی الگ الگ، ہم 5 بہن بھائی ہیں اور سب بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے اگر ایسا دیکھا جائے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر بہت یونیورسل ہیں. ہم کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ایک کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ایک ہی کر لو، تم 2 میں کر لیتا ہوں تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ مکس اینڈ میچ. میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اپنے گھر میں کہ سحری ہو یا افطار ہو کوئی ایک بندہ جو ہے وہ پاگلوں کی طرح جتا ہوا ہے اور کام کر رہا ہے. ہم سب بہن بھائی اکٹھے ہوتے